هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. میرے بھائیو، دوستو، جب تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی قبروں کی زیارت ایک کار ثواب ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت میں داخل ہے، تو اس کے بجا لانے میں، ان سبوں کی زیارت کرنے میں ہمیں شریعت کے قواعد کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ وہ کام کریں جس سے ہم اجر لے کر لوٹیں، وہ کام نہ کریں جس سے ہم گناہ لے کر لوٹیں۔ اور بسا اوقات جانے والے لوگ ہیں اور واپس آتے ہیں تو شرک کے مرتکب ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کو دے دیں اور جس سے روک دیں اس سے رک جائیے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ہر حال میں سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی پیروی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا سارا عمل کیا ہو؟ اجر و ثواب ہو۔ چلیے، زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو غلطی کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر شریف یا عام قبروں کی زیارت مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں علماء کے صحیح قول کی روشنی میں عورتوں کے لیے قبر کی زیارت، کسی بھی مزار کی زیارت جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، عورتیں مسجد شریف کی زیارت کریں گی، ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں گی، لیکن قبروں کی زیارت ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، خواہ وہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا صحابہ و اولیاء کی ہو۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر ہے، حدیث حسن و صحیح ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل علامہ البانی کی حدیث نمبر 774، صحیح الجامع حدیث نمبر 5109، صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 1056۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے۔ علامہ البانی نے تخریج المشکات کے اندر حسن قرار دیا ہے، حدیث نمبر 740۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ قبریں انبیاء و اولیاء کی ہوں یا شہداء و صالحین کی ہوں، عورتوں کا زیارت کرنا منع ہے، کیونکہ یہ احادیث عام ہیں، سب کو شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی عورتیں زیارت کر سکتی ہیں، لیکن صحیح دلائل کی روشنی میں اور مصطفیٰ کی روشنی میں ان کا زیارت کرنا منع ہے۔ آئیے نمبر 2، زائرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام سارے لوگ فرض نمازیں
مسجد نبوی شریف کی پہلی صف میں ادا کریں گے، اور موقع ملے تو پہلی صف کی دائیں جانب ادا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام سنت و نفل ریاض الجنہ میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 664، ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 580 کے اندر ہے، حدیث نمبر 990۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو ان دونوں عملوں کی ادائیگی کے لیے انہیں قرآن دازی کرنا پڑے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو پہلی صف میں نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ احادیث عام ہے، مسجد نبوی عام مساجد ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ روایت مسند امام احمد، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو صفوں کی دائیں جانب میں نماز پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف، حدیث حسن ہے، دیکھیے صحیح سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 628۔ آئیے تیسرا مسئلہ لے لیجئے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روضہ سے مراد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس مسجد یا عام مساجد کی جالیوں، دیواروں، دروازوں اور منبر و محراب کو چھوئے اور اس سے تبرک حاصل کرے یا اس کا بوسہ لے یا اس ایسا کرنا صحابہ اکرام و اسلاف اعظام کے طریقے کی مخالفت ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں جو کچھ بھی ملے اس کو ہاتھ سے چھوتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، جسم سے لگاتے ہیں، چاہے وہ جالی ہو، دیوار ہو، منبر ہو، محراب ہو، ٹائلز ہو، کچھ بھی مل جائے بطور تبرک وہ چھوتے ہیں اس کو۔ تو یاد رکھیے اگر یہ کام عبادت الہی اور اس شیء و اہل شیء کی تعظیم سمجھ کر کی تو یہ شرک، اسلام میں شرک سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے، اور اگر بلا وجہ چھو رہے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تبرک حاصل کرنا ان چیزوں سے یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو تبرک کا موضوع بھی آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا۔ توجہ کیجئے، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر انکار نے خانہ کعبہ اسود اور رکن یمانی کے علاوہ تیسرے اور چوتھے رکن کو چھوا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ حجر اسود کو چھونا بھی ہے، بوسہ بھی لینا ہے۔ رکن یمانی کو صرف چھونا ہے، بوسہ لینا ثابت نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تو تیسرا اور چوتھا کونا ہے اس کو وہ چھونے لگے، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاویہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے متبع سنت اور حق کے پیروکار نے اسے تسلیم کیا اور باز آ گئے۔ کیا پتا چلا؟ آج کے لوگ ہوتے تو فوراً کہہ دیتے نہیں میرے بھائیو، حق کا اتباع کرنا، حق کی پیروی کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور کسی نے اشارہ کر دیا، واضح کر دیا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہماری اصلاح فرما دی ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ جو نئے مسلم تھے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک کے حصول اور ہتھیار لٹکانے کے غرض سے ایک درخت جسے ذات انوات کہا جاتا ہے اسے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو گمراہی ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اجعل
کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے یہ معبود ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138، یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے صحیح الجامع علامہ البانی کی حدیث نمبر 3601، صحیح ترمذی حدیث نمبر 218۔ اے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین اور غیر زائرین جو اس طرح کی غلطی عام مساجد، قبروں، مزاروں، چلے، چبوتروں، اس طرح کی چیزوں پر جو چھوتے ہیں بطور تبرک، یاد رکھیے ابو واقد العسی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دوبارہ پڑھیے، پھر غور و فکر کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تبرک حاصل کرنے، درخت سے تبرک حاصل کرنے اور بتوں کی پوجا کو کس طرح برابر کر دیا۔ یاد رہے اس ناحیے سے ساری مساجد اور سارے قبور اس ناحیے سے برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ عبادات کے انواع و اقسام خواہ کسی کے لیے بھی ما سوی اللہ بجا لائے جائیں وہ ہرگز درست نہیں بلکہ شرک ہے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا ثبوت جالیوں اور دیواروں کے چھونے میں نہیں بلکہ ان کی اطاعت و اتباع میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی یا دیگر انبیاء، صحابہ، اولیاء اور صالحین وغیرہ کی تو اسے نہ چھوئے اور نہ ہی اس کا بوسہ لے، بلکہ دنیا میں حجر اسود کے علاوہ جمادات میں سے کسی کا بوسہ لینا مشروع و جائز نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا تھا قسم اللہ کی، سنیے، قسم اللہ کی میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی بوسہ نہ لیتا۔ کیا پتہ چلا کہ ہر معاملے میں اتباع سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا مسجد نبوی شریف جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جائیں یا عام قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، جالی، مٹی اور ان جیسی چیزوں سے تبرک حاصل نہ کریں۔ تبرک اس سے حاصل کی جاتی ہے جس کی دلیل قرآن و سنت میں ملتی ہے، جیسے مبارک ہو صحیح معنوں میں اگر ہے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہم گئے تو نماز پڑھ کر تبرک حاصل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ زیارت کرنا ہمارے لیے تبرک کا باعث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے چوتھا مسئلہ لیتے ہیں، کیا قبروں کا طواف جائز ہے؟ اگر کوئی آدمی مدینہ شریف جائے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرے اور اس کا طواف کرے، کیا کرے؟ طواف کرے، کیا یہ جائز ہے؟ بہت سے لوگ بہت سے بزرگوں کی قبر کرتے ہیں اور وہاں طواف کرنے لگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کسی اور قبر کا طواف ہو، ہرگز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام، کیونکہ طواف صرف اور صرف خانہ کعبہ کا مشروع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور لوگ آزاد گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، اس کے کسی قبر کا نہیں ہے، کسی مسجد کا نہیں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 29 کے حوالے سے وہ آیت گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کے علاوہ کا طواف کسی بھی حال میں مشروع نہ کیا، اور بے اتفاق علماء حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف جائز نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مسئلہ لے لیجئے، مسئلہ نمبر 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کے پاس بعض آداب کا ذکر ضرور یاد رکھیں۔ زائرین مسجد نبوی شریف بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کے پاس کسی بھی طرح آواز بلند نہ کریں۔ جی لوگ بسا اوقات محبت میں درود شریف ہو، نعت ہو، اس طرح کی چیزیں بلند آواز سے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو آواز پست رکھیے، آواز پست رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھنے کا حکم ہے، سورہ حجرات کی آیات کا مطالعہ کر لیجئے۔ اسی طرح وفات کے بعد ان کی قبر مبارک کے پاس جائیے تو وہاں پر آواز پست رکھیے۔
آواز بلند نہ کیجئے، نہ بلند آواز سے دعائیں پڑھیے، نہ سلام پڑھیے اور نہ زیادہ دیر وہاں ٹھہریے۔ ایسا کرنا ازدحام، چیخ و پکار اور آواز بلند کرنے کا سبب ہے، اور یہ برے ادب، قلت احترام اور اعمال کے اکارت ہو جانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا۔ آئیے ایک حدیث بھی دھیان میں رکھیے، ذہن میں بسا لیجئے۔ صحیح بخاری میں صائب بن یزید سے مروی ہے، فرمایا میں مسجد نبوی شریف میں کھڑا یا سویا ہوا تھا، مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا جاؤ ان دونوں آدمی کو بلا لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ کہا ہم دونوں طائف کے باشندے ہیں۔ فرمایا اگر تم دونوں اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو کوڑے لگواتا۔ تم دونوں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پتا چلا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم کو مسجد نبوی شریف میں ہو یا قبر نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، ہمیں آواز بلند کسی بھی طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اسلاف کرام رحمہم اللہ سے وارد شدہ نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ ان مذکور آداب کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور بعد از وفات بھی مطلوب ہے۔ خلیفہ راشد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات و ممات دونوں حالتوں میں آواز بلند کرنا مناسب نہیں ہے۔ زائرین کرام پر لازم ہے کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازیں کسی طرح بلند نہ کریں، اور آپ کی قبر شریف کے پاس جبکہ صلاۃ والسلام میں مشغول ہوں یا تلاوت قرآن، ذکر و دعا اور تسبیح میں محو ہوں، آسمانی حکم پر عمل اور صاحب حجرہ کا احترام کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھیں۔ آئیے مسئلہ نمبر 6، زائرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے، پاس یا سامنے قصداً نمازیں نہ پڑھے۔ کیا کہا؟ زائرین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے یا اس کے آس پاس یا سامنے قصداً نمازیں پڑھے اور اس سے تبرک و فیض کا ارادہ ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے سراسر مخالف اور یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عمل بد سے ڈراتے ہوئے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، وفی روایہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد انا انہاکم عن ذلک انہم شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ ایک روایت میں کہ اللہ انہیں برباد کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کرام اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ نمبر 3 میں ابھی گزرا کہ قبر و مزار یا مسجد و محراب وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا برابر ہے۔ لہذا یہاں واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بالخصوص اور قصداً نماز ادا کرنا، پھر اس سے تبرک و فیض کا ارادہ کرنا یہ ان کی عبادت جیسا ہے۔ یہی بات بخاری و مسلم کی حدیث سابق میں گزری ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے بندہ مسلم ان باریک اشیاء میں ہوشیار رہے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے۔ لہذا تبرک کے ارادے سے سامنے میں نماز پڑھنا یا سامنے ہو کر کے نماز پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سامنے کی نماز کو قبول کرے گا، یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے۔ ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ آئیے مسئلہ نمبر 7، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رہے تمام تر بھلائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اقتداء میں ہے۔ آئیے ایک اور مسئلہ لے لیجیے، مسئلہ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے ہوئے زائرین کی حالت و کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں اصحاب رضی اللہ عنہم پر سلام پڑھتے وقت آدمی عام حالت میں ہو، نہ کہ عاجزی کے ساتھ دونوں ہاتھ باندھ کر، جیسا کہ بندہ مسلم اس حیات میں داخل نماز اللہ کے سامنے ہوتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قبر و مزار پر جاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں تو بالکل نماز کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں، بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا جس طریقے سے نظریں نماز کے اندر جھکی ہوتی ہیں بالکل عاجزین کے ساری کے ساتھ اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض دیگر قسم کے لوگ زیارت کے وقت اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے حد سے زیادہ تواضع و خشوع ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ایسی تواضع اور خشوع نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اختیار نہیں کرتے۔ ایسی حالتیں زیارت کے وقت مکروہ ہیں۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور باذن اللہ تعالی باقی مسائل کو آئندہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر معاملے میں ہمیں اور آپ کو شریعت کی حد میں رہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔